نماز کی پابندی کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں۔ آج ہم خود قرآن کھول کے کبھی نہیں دیکھتے ہیں اور لمبی گفتگو۔ میرے دوستو، پہلے ہم خود قرآن کے عامل بنے، پہلے ہم خود قرآن پڑھے، بعد میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم سکھائیں۔ میرے دوستو، میں پیغام دینا چاہتا ہوں ماں اور باپ سے کہ آپ اپنے بچوں کو اس وقت کہنے کا حق رکھتے ہیں جب پہلے آپ خود عامل بنیے۔ نماز پڑھنے کی دعوت دینے سے پہلے بچوں کو پہلے آپ نمازی بنیے، قرآن پڑھنے کی دعوت دینے سے پہلے خود قرآن پڑھنا شروع کیجئے، خود آپ قرآن پڑھیے۔ آپ کا قرآن پڑھنا دیکھ کر بچے قرآن پڑھنے لگیں گے، آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر بچے نماز پڑھنے لگیں گے، آپ کو نیک عمل کرتا دیکھ کر بچے آپ کے عامل بن جائیں گے۔ پہلے ضرورت ہے اس بات کی، پہلے باپ ماں، استاد، پیر اور بڑے بزرگ پہلے خود عامل بنے، علماء خود عامل بنے، بعد میں انشاءاللہ ان عواموں کے اندر عمل آپ کو دیکھ کر پیدا ہوگا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات اپنے محبوب کے صدقے پہلے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنیں آئی ہیں، اس لیے ایک بات میں اور گزارش کرنا چاہوں گا، چونکہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ ماں اور بہنوں کان کھول کر سنو، آج ماں اور بہنوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بے پردگی، معاذ اللہ، شریعت میں یہ حرام ہے۔ بے پردگی، بے پردگی شریعت میں کیا ہے؟ حرام۔ عورت کو غیر محرم کے آگے جانا نہیں چاہیے، چہرہ کھول۔ اور اس لیے عورتیں، خواتین اسلام پردے کا اہتمام کریں۔ دوسری بات، عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے شوہر کی عزت کریں، اپنے شوہر کے عیب کو ڈھانکیں، اپنے شوہر کے عیب پہ پردہ ڈالیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کی عزت کریں گی، آپ کی بیٹی وہ اپنے شوہر کی عزت کرے گی۔ آپ اپنے شوہر کی خدمت کریں گی تو وہ آپ کی بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کریں گی۔ آپ میری ماں اور بہنیں، آپ اپنے شوہر کے عیوب پہ پردہ ڈالیں گی تو آپ کی بیٹی اپنے شوہر کے عیوب پہ پردہ ڈالے گی۔ سن لو، ساری باتیں ایک طرف، یاد رکھیے، شوہر آپ کا ناخدا ہے۔ آپ اپنے ناخدا کو ناراض کر کے کبھی جنتی نہیں کہلا سکتی۔ آپ اپنے شوہر کو ناراض کر کے اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکتی۔ آپ اپنے شوہر کا دل دکھا کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتی، رسول پاک کو راضی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اپنے شوہروں کی عزت، خدمت، اطاعت، فرما برداری میں لگی رہے۔ یقیناً آپ کی دنیا بھی آباد ہوتی رہے گی اور آخرت بھی تابناک ہوتی رہے گی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ایک اور بات میں کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آج مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، گالی گلوج کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ گالی گلوج، باپ ہے تو بیٹا کو ماں لگاتی، دوسرا ہے تو کسی کو بہن لگا کے، کسی کو عورتیں ہیں تو ان کو قرآن پڑھنا تو نہیں آتا ہے لیکن گالی بولنے کی فیکٹری ہے ان کے پاس۔ گالی کی کیا ہے؟ فیکٹری ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی رضا چاہتی ہو، کنیز فاطمہ بننا چاہتی ہو، کنیز ام کلثوم بننا چاہتی ہو، کنیز رابعہ بننا چاہتی ہو تو اپنے زبان کی حفاظت کرو اور
جہاں آپ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو وہیں آپ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو اور اپنی عصمت کی حفاظت کرو۔ اگر آپ ایسا کرتی ہو قسم خدا کی اللہ کی رضا مل جائے گی، پیارے آقا کی خوشنودی مل جائے گی اور آپ کو اپنے شوہر کی بھی خوشنودی مل جائے گی۔ اس لیے میں آپ سب کو یہ پیغام بطور سبق کے دے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک بات اور اہم بات،